حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ چور تھے، ڈاکو تھے بہت بڑے۔ آپ جس علاقے میں رہتے تھے آپ کا شہرہ تھا ڈاکو ہونے میں کہ آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں۔ جو بھی رستے میں پیسے لے کر قافلے والے نکلتے، مال ہوتا، وہ سارے قافلے والے کا مال، سارے قافلے والوں کا مال لوٹ لیتے، پھر آپس میں تقسیم کرتے۔ لیکن چور ہونے کے باوجود نمازی پکے تھے، چوری کرتے تھے لیکن نماز ترک نہیں کرتے تھے، نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے چوری کے باوجود بھی جو آپ کے ساتھ ساتھی مل کر چوری کرتے، اگر ان میں بھی کوئی بے نمازی ہوتا آپ اسے بھی اپنے ساتھ سے جدا کر دیتے، کہا تم چوروں کی لسٹ میں نہیں آ سکتے کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے، لیکن چوری کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جو بھی قافلہ آتا لوٹ لیتے، جو قافلہ آتا لوٹ لیتے، برابر برابر تقسیم کرتے، اور جو مال اپنے پاس رکھتے نا وہ مال کے اوپر لکھ لیتے کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں قافلے سے، فلاں جگہ سے آنے والے قافلے سے میں نے یہ مال لوٹا ہے، اپنی پسند کا پہلے رکھ لیتے اور اس پہ لکھ دیتے اور باقی سارا مال تقسیم کر دیتے۔ ایک وقت یوں آیا کہ ان کے حوالے سے آتا ہے یہ نماز پڑھے تھے تو وہ آدمی کو پتہ نہیں تھا تاجر کو یہ فضیل بن عیاض ہے، سنا تھا کہ ایک چور ہے یہاں پہ پیسے لوٹتا ہے، اب نماز پڑھ رہے تھے، اس کے پاس بہت درم و دینار تھے، اس نے کہا چلو ان بزرگوں کے پاس رکھ دیتے ہیں، صبح ہوگی لے لیں گے۔ جب ان بزرگوں کے پاس کہا یہ میرے پیسے پڑے ہوئے یہ رکھ لے تو میں لے جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ اب نماز پڑھے تھے، کہا رکھ دو۔ جب پیسے رکھ دیے وہ قافلے کے ساتھ آگے ملے تو آگے قافلے والوں کو لوٹ لیا گیا۔ وہ سارے چور جو ہے وہ پیسے لے کر انہی بزرگوں کے پاس آئے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آدمی جب ان کے پیچھے آئے یہ مال کہاں پہ لے کے جاتے، دیکھا تو ان بزرگوں کے پاس آئے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، کہا جنہوں نے مال لوٹنا تھا میں نے پہلے ہی انہیں دے دیا ہے، اب تو انہیں لوٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بڑا پریشان ہوا، لیکن دیکھا کہ وہ مال تقسیم کر رہے ہیں، اس آدمی کے مال کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا جو خود رکھ گیا، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ سامان لینے کے لیے آیا، کہا حضور میرا مال دے دیں، کہا یہ پڑا ہوا ہے تمہارا مال۔ مال لے کے جانے لگے تو سوال کیا، کہا حضور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ سارا مال چرا کے لائے، آپ نے تقسیم کر دیا، میرا مال کیوں نہیں تقسیم کیا؟ کہا میں اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نے میرے بھروسے پہ رکھا ہے، جو میری لاج رکھتا ہے میں اس کی لاج رکھ رہا ہوں، تو میں نے اس لیے تیرے مال کو نہیں کھولا۔ چلا گیا، وقت گزرتا گیا، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی توبہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس علاقے سے ایک بہت بڑا تاجر بہت زیادہ مال لے کر نکلا سفر پہ، تو کسی نے کہا رستے میں فضیل بن عیاض تمہارے مال کو لوٹ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے مال کو وہ نہیں لوٹیں گے۔ کہا کیوں، تمہارے پاس کوئی حفاظتی حصار ہے، کوئی باڈی گارڈ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کو کوئی بندہ بھی سمجھ نہیں سکتا۔ کہا وہ کیسی طاقت ہے؟ کہا میرے پاس ایک قاری قرآن ہے، میں جب یہ مال لے کے جاتا ہوں تو اس قاری قرآن کو اپنے آگے لگا دیتا ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے مال کو باحفاظت میرے گھر میں پہنچا دیتا۔ اب وہ قاری قرآن آگے قرآن پڑھے، یہ ساتھی جو ہے وہ یہاں سے نکلے مال تجارت لے کر، نکلتے گئے، آگے چلتے گئے، یہاں تک کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پہ پہنچے۔ یہ حافظ قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور کہہ رہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں؟ یہ تلاوت کر رہے ہیں، سامنے فضیل بن عیاض کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا سردار کھڑا ہے، وہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، لیکن جب اس کے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز پڑی
اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے اور ڈر جائے۔ جب اس کے کان میں یہ آواز پڑی تو فضال بن عیاض نے سب کچھ ترک کر دیا اور ترک کر کے کہا کہ میں جو ہے سارا مال جتنا بھی میرے پاس پہلے پڑا ہوا ہے میں مالکوں تک پہنچاؤں گا بھی، اور آج کے بعد میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کر کے میں اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دوں گا۔